بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو وقف کے بعد آنے والے الف کے بارے میں ہے۔ وقف کے بعد جو الف آتا ہے اس پہ کیا حرکت لگتی ہے، زبر لگتا ہے، زیر لگتا ہے یا پیش لگتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ بہت سارے ایسے پیجز آتے ہیں قرآن پاک میں جن میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا ہے، ہم ٹھہر گئے ہیں، اب ہمیں یہاں پہ کیا حرکت لگانی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے پیجز آ رہے ہوتے ہیں، ہم وقف کر لیتے ہیں، آگے الف آتا ہے، الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کو لام کے بارے میں بتاؤں گی کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ صرف آپ نے ایک رول یاد کرنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ سے اس کے 3 لیکچر چلیں گے۔ اس کا پہلا رول ہے، الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ یہ جو الف ہے یہ وقف کے بعد آیا ہے۔ وقف یا تو سرکل تھا یا پھر یہاں پہ طا تھا یا لام تھا یا کوئی بھی ایسا، یا میرا سانس ٹوٹ گیا تھا آیت پڑھتے ہوئے، اس کے بعد یہ الف آیا تو اس کے اوپر زبر لگی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ رول یاد کر لینا ہے۔ الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے لام پہ ساکن ہو، لام پہ ساکن ہو یا نہ ہو، آپ نے الف پہ زبر لگانا ہے کیونکہ الف کے بعد لام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ یہاں سورۃ طارق میں دیکھیے، سورۃ طارق کی آیت نمبر 3 ہے، یہاں پہ دیکھیے الف جو آ رہا ہے اس کے بعد جو لام ہے اس کے اوپر ساکن موجود نہیں ہے۔ جو پہلے مثال میں نے آپ کو بتائی ہے وہاں پہ ساکن موجود تھا، یہاں پہ ساکن موجود نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، لام پہ ساکن ہو یا نہ ہو، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے الف کے بعد لام آ رہا ہے۔ اگر الف کے بعد لام آ رہا ہے تو آپ نے الف پہ زبر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، الف پہ کیا حرکت لگے گی، زبر لگے گی۔ الف کے بعد لام آ جائے، لام پہ ساکن ہو یا نہ ہو، آپ نے الف پہ ہمیشہ زبر لگانا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 دیکھ لیجئے، یہاں پہ دیکھ لیے الف کے بعد لام آیا ہے، لام جو ہے اللہ کے نام والا ہے۔ ٹھیک ہے، الف کے بعد ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے لام آیا ہے یا نہیں ہے، ساکن موجود ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الف کے بعد لام آیا تو ہم نے یہاں پہ زبر لگانا ہے، اللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی میرا سانس ٹوٹ گیا تو میں نے اللہ پڑھا، واؤ پہ ساکن لگا کے میں نے وقف کیا۔ وقف کی ساری ویڈیو میں نے پچھلی 2 ویڈیوز وقفے ہی بنائی ہیں، جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ پلیز وہ ویڈیو واچ کر لیجئے۔ یہاں پہ بھی ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ بھی الف کے بعد لام آیا ہے تو میں نے الف پہ کیا حرکت لگانی ہے، الف پہ زبر لگانی ہے۔ الحی الحی الحی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور مثال لیجئے۔ اللہ زینہ لفظ جو ہے بہت کامن لفظ ہے، اکثر آ جاتا ہے۔ اللہ زینہ میں دیکھیے الف کے بعد لام آیا ہے۔ ٹھیک ہے، لام پہ حرکت ہے یا نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے الف کے بعد لام آیا ہے۔ یہاں پہ بھی الف کے بعد لام آیا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، الف پہ زبر لگانی ہے، الذین الذین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں آپ کو بتاؤں گی الف کے بعد تھرڈ والے لفظ پہ جو حرکت ہوگی اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ابھی جو میں نے آپ کو رول بتایا ہے وہ یاد کر لیجئے، الف کے بعد لام آ جائے، لام پہ کچھ ہو یا نہ ہو، اس کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ الف کے بعد لام آ جائے، الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔